کراچی پریس کلب میں کراچی کی قدرتی آبی گزرگاہوں پر رکاوٹیں اور ممکنہ خطرات کے عنوان سے منعقد نشست میں ماہر قانون عبیرہ اشفاق، کاظم حسین میسر، انڈیجنس رائٹس الائنس کے حفیظ بلوچ، اربن پلانر محمد توحید، پروفیسر ڈاکٹر ابوبکر بلوچ، ماہر ماحولیات دریا خان، تاریخ دان و ادیب و دانشور، عظیم دہقان سمیت مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ کراچی کی قدرتی آبی گزرگاہیں خصوصاً ملیر دریا، لیاری ندی اور ان سے جڑی چھوٹی بڑی ندیوں اور نالوں کو شہر کے قدرتی ماحولیاتی توازن اور سیلابی پانی کی نکاس کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ ان کی قدرتی بہاؤ اور ایکو سسٹم کی بقا شہر کی سلامتی اور مستقبل کے لیے ناگزیر ہے۔ ملیر دریا اور لیاری ندی کو زندہ آبی گزرگاہوں قرار دیا جائے، ان پر موجودہ ہر قسم کی رکاوٹیں، تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کو ختم کیا جائے اور مستقبل میں ایسی کسی بھی تعمیر پر مکمل پابندی عائد کی جائے۔ شرکاء نے متفقہ طور پر قرارداد بھی منظور کی، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ کراچی کے مضافاتی علاقے بالخصوص ملیر، گڈا، موہیدان اور کاٹھور کے مستقل گرین زون اور دیہی علاقے قرار دیا جائے تاکہ وہاں کے زرعی زمینیں اور صدیوں سے آباد دیہات تیزی سے پھیلتی ہوئی ہاؤسنگ اسکیموں سے محفوظ رہیں اور یہ علاقے اپنی زرعی اہمیت برقرار رکھ سکیں۔ کی طرف اگر دیکھیں، یعنی ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ماضی کی طرف جانا پڑتا ہے۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا، ماضی کو لوگ فراموش کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن یہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ 100 سال پہلے جو باتیں آپ نے کی، میری اتنی نالج ہے نہیں، لیکن 100 سال پہلے کراچی کی یہی پوزیشن تھی کہ یہاں پر کھیتی باڑی، سبزہ، یہاں پر جو غذا ہے یہاں کی، جو صاف پانی ہے، یہ سب مثالیاں ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بات شعور کی ہے۔ ہوا کا رخ، ہوا جس طرح سے، کیونکہ جب ہم موسم کی بات کرتے ہیں تو ہم ہوا کی بات کر رہے ہیں کہ ہوا کیسے آئے گی، بلکہ پرانے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہوا کیسی ہے، یعنی کہ موسم کیسا ہے۔ تو موسم جو ہے وہ ہوا کے ساتھ بھی آتا ہے، تو اگر وہ ہوا گرم ہو جاتی ہے تو اس کی سپیڈ میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو ہوا کیا ہے کہ یہ 1.5 ڈگری زمین کا درجہ حرارت، اور زمین کے اوپر کی جو ایٹماسفیئر ہے، جو ہوا ہے، یہ اوپر چند میل تک اوپر جاتی ہے، یہ جو ایک پول چڑھا ہوا ہے۔ ان علاقوں کے علاوہ ہم نے کھیت بنا کر برساتی پانی کو جمع کر کے کاشتکاری کی تھی، اور جن ایریاز میں ہم رہتے ہیں وہ شرافی کہلاتا ہے، شر آبی، یعنی جہاں وافر مقدار میں پانی جمع ہو اس جگہ کو شرافی کہتے ہیں۔ وٹ یعنی سیم، وٹ مقامی زبان میں سیم والی جگہ کو کہتے ہیں جہاں تربوز، لوکی، ٹماٹر، بیگن کسی نہری پانی کے استعمال کے بغیر یہ کاشتکاری ہم وہاں کیا کرتے تھے۔ یہ ایریا آپ کے لاتا خان روڈ سے لے کر کے ابھی جو ہے وہ بڑے اسٹیل مل تک کا جو ایریا ہے وہاں وقت کے ذریعے کاشتکاری کیا کرتے تھے کسی زمانے میں۔ تو یہ بنتا ہے کہ ہمارے حکمران بڑی عجیب و غریب دعوے منصوبہ ہمیں اور لوگوں کو سناتے ہیں۔ شارع بھٹو وہ انڈر کنسٹرکشن ہے بقول ان کے، جہاں سے وہ ٹوٹا ہے، لیکن ان کو یہ بھی بتاتا کروں کہ 1866 1869 میں جب ریلوے پل بنا رہا تھا انگریز سرکار، 2 مرتبہ اسی ملیر ندی کے ان رہنوں کو نہیں سہ سکے اور وہ پل بہہ گیا۔ جس تناظر میں ہم ان ندی نالوں کو دیکھتے ہیں، حقیقت میں بائے اپنے اس نیچر کے حساب سے وہ ان کے تصورات سے زیادہ پانی بہتا ہے وہاں پر۔ اب جو کمرشل بات رتان صاحب نے کی، جب ہم سرمایہ دار کے منطقی سوچ کی طرف
ये बात भी जाननी होगी कि कराची 18वीं सदी में कब्जा हुआ, 1729 में पहली मरतबा कब्जा किया गया, और उसी जमाने में लहरी नदी का एक हिस्सा भोजोमल ने बंद कर दिया।